لیکن ابراہیم نے تو زندہ فرشتوں تک کا وسیلہ نہیں لیا. رب کو پکارا, آگ میں ڈالا گیا, حکم ہوتا قلنا یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم, اے آگ, یا نارو, اے آگ, کونی, ٹھنڈی ہو جا, برداً, ٹھنڈی ہو جا. اور ٹھنڈی مفسرین نے لکھا ایک نقطہ, ٹھنڈی نہیں کہنا ہے, برداً وسلاما کا, کیونکہ ٹھنڈی اگر کہتا تو اتنی ٹھنڈی بھی ہو سکتی تھی برف سے زیادہ. جہاں زیادہ گرمی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے وہیں زیادہ ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا ٹھنڈی تو ہو لیکن وسلامن, ایسی ٹھنڈی ہو کہ سلامتی والی, میرے بندے کے لیے نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ ٹھنڈی, بالکل سلامتی والی کہ میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو. علی ابراہیم, ابراہیم کے اوپر. کس کو پکار رہے ہیں؟ سیتا کا ہرن ہوا. یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. رام کی پتنی سیتا کو راوڑ لے کے بھاگ گیا. یہاں تو میں بول ہی سکتا ہوں, بھاگ گیا. کیوں بھاگا؟ 14 سال کا بنواس لے لیے. یہی ہوگا جو لوگ اپنی عورتوں کو 4 مہینے چھوڑ دیتے ہیں, چلے کے لیے جا رہے ہیں, فلاں کے لیے جا رہے ہیں, ذرا سوچنا چاہیے, ان لوگوں غور کرنا چاہیے. بھائی بھابھی کو کون سنبھالے گا, بیور ہے, ذرا سوچئے گا. اسی علاقے کا ایک واقعہ ہے, سناؤں گا تو آپ لوگ ہنستے کھیلتے کہیں یہ کیا معاملہ ہے. اسی علاقے یہ واقعہ آج بھی لکھا ہوا ہے ہندو مذہب کی کتابوں میں اور والمیکی رامائن میں. راوڑ لے کے بھاگ گیا, لیکن سیتا جی بڑی چالاک تھیں. توحید دیکھیے, سیتا جی بڑی چالاک تھیں. انہوں نے سوچا کہ ہنومان کو جب پتا چلے, رام کو جب پتا چلے گا میرے پتی کو, تو ہمیں تلاش کرنے کے لیے کسی کو بھیجیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, سیتا جی نے کہیں انگوٹھی پھینکی, کہیں ناک کی نتھنی پھینکی, کہیں اوڑھنی پھینکی, کہیں چپل پھینکی. اور رام چندر جی نے پتا چلا کہ راوڑ لے کے بھاگا تو کہا تلاش کر کے آؤ. ہنومان کو بھیجا اور لکشمن چھوٹے بھائی ہیں, باپ ایک ہے راجہ دشرت, ماں 2 ہیں. راجہ دشرت کی 4 بیویاں تھیں اور والمیکی رامائن میں 4 لکھا ہے, رام چرت مانس میں 4 ہے, والمیکی میں 3 ہے. بہرحال 3-4 جو بھی ہو. تو ایک سے رام پیدا ہوئے اور ایک سے لکشمن, باپ ایک ہی ہے. تو لکشمن دوسری ماں سے پیدا تھے لیکن باپ ایک ہی تھا. ہنومان نے اور لکشمن دونوں کو بھیجا رام نے, جاؤ میری پتنی کو تلاش کر کے آؤ. چلتے جا رہے ہیں, سب سے پہلے چپل ملی. ہنومان نے کہا لکشمن یہ چپل کس کی ہے؟ ہاں یہ تو میری بھابھی کی ہے, سیتا کی, میں جانتا ہوں یہ پہنتی تھی وہ, اس کا مطلب اسی راستے سے لے کے گئے. ہاں چلو, چلتے گئے. آگے بڑھے تو دوپٹہ ملا, کہ یہ کس کا؟ یہ میری بھابھی سیتا کا ہے. اور آگے بڑھے کنگنا ملا ہاتھ کا, یہ بھی میری بھابھی کا ہے. اور آگے بڑھے, غرض یہ کہ بہت سی چیزیں ملی. لاسٹ میں ناک میں نتھنی جو پہنی جاتی ہے وہ ملی. ہنومان نے کہا یہ نتھنی کس کی ہے؟ لکشمن بولے یہ نہیں جانتا ہوں. کہا کیوں؟ نہیں جانتا ہوں. یہ نتھنی بھی میری بھابھی کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ناک میں پہنتی ہوں گی, میں نے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا. کہا کیوں؟ لکشمن کا جواب ہے وہ میرے بھائی کی پتنی ہے, میں کون ہوتا ہوں اپنے بھائی کی بیوی پر نظر ڈالنے والا. تمہاری کتابیں دیور اور بھابھی کا اتنا پردہ بتائیں تو کوئی چرچے نہیں. ہمارا اسلام اگر یہ کہہ دے کہ ایک عورت نے سوال کر لیا رائت الحم و یا رسول اللہ, دیور کے بارے میں کیا خیال ہے, اور جناب محمد رسول اللہ کی عدالت سے جواب ملتا الحم الموت, دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے, تو ساری آفتیں اسلام کی اوپر آ جاتی ہیں. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. مجھے آپ تو جواب دیں کہ لکشمن کو بھابھی کا چہرہ کیوں نہیں دیکھنے دیا. بہرحال مہابھارت کا یدھ ہوتا ہے اور لکشمن ہنومان دونوں چھڑا کے لاتے ہیں سیتا جی کو. سیتا جی جب رام کے سامنے جھکتی ہیں اور ان کے پیر چھوتی ہیں اور آشیرواد لیتی ہیں تو رام چندر جی نے اپنی پتنی کو جھکنے نہیں دیا, دونوں کاندھے پکڑ کے ان کو اٹھا لیا اور فرمایا رام رامائی نمہ رام رامائے ستیم استی, ہے سیتا میں رام ہوں تیرا اور تیرے رام کا رام ہے اوپر والا. سنسکرت گرامر میں یہ رام رام آئے, جب رام کے ساتھ آئے آ جائے تو اس کا معنی ہوتا کا لیے, کے لیے, کو لیے, کی لیے. رام رام آئے
رام کے لیے نمسکار کرو، جھکو، یعنی اپنے رام کے سامنے نہیں بلکہ اس رام کے سامنے جو تیرے رام کا بھی رام ہے۔ اے سیتا میں تیرا رام ہوں اور تیرے رام کا رام ہے اوپر والا، رام رامائے نمہ، اپنے رام کو پرنام نہ کر بلکہ اس رام کے سامنے جھک جو تیرے بھی رام کا رام ہے۔ اس لیے ہندوؤں میں جب کوئی مر جاتا تو کہتے ہیں رام رام ستیہ ہے، ارتھی دیتے وقت شمشان گھاٹ میں لے جاتے وقت کیا کہتے ہیں؟ رام رام ستیہ ہے۔ اب بدل دیا، کہنے لگے رام نام ستیہ ہے، حالانکہ سنسکرت نہیں بدل سکتے۔ رام رامائے ستیم استی، رام کا رام سچا ہے، یعنی رام رام سچا ہے۔ مطلب یہ ہوا ہائے مرنے والے تو مر گیا، اب رام چندر جی تیری زندگی کے مالک نہیں، اب تو رام کا رام جانے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو نے عمل کیسے کیے، تو نے کرتوت کیسے کیے، رام کا رام ہی سچا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک نہیں 1,00,000 قرآن خوانی کر ڈالو، ایک نہیں 1,00,000 قرآن پڑھ کے مرنے والے پہ بخش دو، مرنے والے کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، اس کی اپنی زندگی میں جو اس نے عمل کیے ہوں گے وہی اس کے کام آئیں گے۔ اگر قرآن خوانی کر کے کسی کو بخشنے سے ثواب ملتا ہوتا اور کوئی آدمی جنت میں جانے والا ہوتا، قرآن کے بخشنے سے تو اندرا گاندھی تو جنت الفردوس کی وارث ہو جائے گی۔ ہمارا باپ مرتا ہے تو ایک قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اندرا گاندھی مری تو ضمیر فروش کٹھ ملاؤں نے، اپنے ضمیر اور اپنے ایمان کو بیچنے والے ملا اور مولویوں نے اس کی سمادھی پر 3 قرآن خوانی کی ہے، صرف کانگریس سے پیسہ وصول کرنے کے لیے 3 قرآن۔ ایک قرآن جس پر پڑھ کے بخش دیا جائے تمہارا باپ جنت میں چلا جائے، 3 پڑھے جا رہے ہیں، کیوں نہیں جائے گا؟ صاحب وہ کافر ہے، کافر کہاں ہے؟ نہیں وہ کلمہ نہیں پڑھتا، جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہ بھی تو وہی کلمہ پڑھتا ہے۔ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے یہاں پر بھی تو یہی کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اتھرو وید کے 20ویں کانڈ میں، اور پنڈت مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو وہی انکہی کے جملے سکھلاتا ہے، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم، تو جو چاہے سورگ تو جپے نام محمدم۔ ہائے میرے بیٹے، مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے۔ لا الہ ہرنے پا الا اللہ، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، تیرے سارے پاپ ہر ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ یہی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لے آؤ۔ اسلام کب لایا جاتا ہے؟ جب کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ ما کان قبلہ، جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی تو وہ بھی پڑھتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ پڑی مورتی، ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی، یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے، یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، یہ احمد رضا خان کا مزار ہے۔ یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی ہے، جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے، ورنہ مجھے بتا دو، ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر، تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان، وہ ہار ڈالے تو کافر، تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان۔ یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد، پرساد کھانا حرام، یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے، اور یہ کھانا بڑا مبارک۔ ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک پوتر ہے، اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں۔ مسلمان عرس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے، تو یہ پکا مسلمان۔ جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے۔ اور آج میں فتویٰ دینے کا آدمی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں، میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم، اگر بھارت کے اور پاکستان کے، ہندوستان اور پاکستان کے، ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان، اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد، چنری چڑھانے کے بعد